بسم الله الرحمن الرحيم ونظير التخصيص ما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما صح إن علم محل الخيار وثمنه. ایک شخص ہے، اس نے 2 غلام بیچے خیار شرط پر، یعنی اس اختیار کے ساتھ کہ مجھے ان دونوں میں سے ایک کے اندر خیار ہوگا. توجہ ہے، ایک شخص نے 2 غلام بیچے، باع عبدین، صحیح، بِأَلْفٍ، پیسے بھی بتا دیے کہ کتنے کے بیچے، 1000 کے. عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا، یہ بھی بتا دیا کہ مجھے ان دونوں میں سے ایک کے اندر کیا ہوگا، خیار ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ مسئلہ ہے اور اس کی 4 صورتیں ہیں، سمجھے. پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ محل خیار بھی معلوم ہو، ثمن بھی معلوم ہو. محل خیار بھی معلوم ہو، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بتا رہے ہیں، سمجھے نا. ثمن بھی کیا ہو، معلوم ہو. محل خیار سے مراد ہے غلام، کہ یہ جو غلام ہے نا، اس والے غلام کے اندر مجھے خیار ہو. آیا مانا سمجھ میں؟ اور دوسرے نمبر پر کیا ہو، ثمن بھی معلوم ہو، کہ یہ 2 غلام 1000 کے ہیں، یہ بھی 500 کا، یہ بھی 500 کا، یا یہ بھی 1000 کا ہے، یہ بھی 1000 کا، یا یہ 200 کا، یہ 800 کا. آیا مانا سمجھ میں؟ توجہ، جب دونوں چیزیں معلوم ہوں، محل خیار بھی اور ثمن بھی، تو اس صورت میں بیع صحیح ہے. ٹھیک. باقی 3 صورتیں ہیں، ان تینوں صورتوں میں بیع صحیح نہیں ہے. وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں. نمبر 1، دونوں نامعلوم ہوں، دونوں نامعلوم ہو، محل خیار بھی معلوم نہ ہو، ثمن بھی معلوم نہ ہو. اور نمبر 2 اور نمبر 3 کہ دونوں میں سے ایک معلوم ہو اور دوسری چیز معلوم ہو، یعنی یا تو یوں ہو کہ محل خیار معلوم نہ ہو، ثمن معلوم ہو، یا یوں ہو کہ محل خیار معلوم ہو، ثمن معلوم نہ ہو. آیا مانا؟ بالکل جی. دونوں معلوم نہ ہو، دونوں میں سے کوئی ایک، یا ثمن یا محل خیار معلوم نہ ہو. یہ 3 صورتیں ہیں، ان 3 صورتوں کے اندر بیع صحیح نہیں ہے. باقی جو پہلی صورت ہم نے بیان کر دی، اس میں بیع بالکل صحیح ہے. صحیح ہے. وہ کون سی صورت ہے کہ ثمن بھی معلوم ہو اور ثمن بھی معلوم، سمجھے. محل خیار سے مراد کیا لیا ہم نے؟ غلام. توجہ ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی ایک مشابہت ہے نسخ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ دوسری مشابہت ہے استثناء کے ساتھ. نسخ اور استثناء پچھلے سبقوں میں آپ نے تازہ پڑھا. نسخ میں یوں ہوتا ہے کہ ایک چیز اس کو ہٹایا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے بعد الاثبات. اس کو ہٹایا جاتا ہے بعد الاثبات. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ پہلے کسی چیز کو ثابت کیا، اس کے بعد پھر کیا کر دیا، منسوخ کر دیا، ہٹا دیا. یہ کیا ہے؟ نسخ ہے. آیا مانا سمجھ میں؟
اب ہم اگر دیکھیں اس بات کو، توجہ، اگر ہم دیکھیں مولانا صاحب اس بات کو کہ یہ جو غلام ہے نا جس میں خیار لیا تھا، اس کو ایجاب میں تو داخل کر دیا، ایجاب میں کیا کر دیا؟ داخل کر دیا، سمجھ میں آیا مسئلہ؟ لیکن ملک میں حکم میں داخل نہیں کیا، یعنی ملکیت مشتری کی ثابت نہیں کی گئی، تو اس لحاظ سے اس کی جو مناسبت ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ نسخ کے ساتھ۔ نسخ میں ہوتا ہے محو بعد الاثبات، نسخ میں کیا ہوتا ہے؟ محو بعد الاثبات، نہیں سمجھا مسئلہ؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ ختم کرتا ہے جو چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے جو چاہتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء یعنی اللہ منسوخ کرتا ہے جو چاہتا ہے، تو نسخ نام ہے کس چیز کا؟ محو کا۔ ویثبت، اور اللہ جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، سمجھا؟ ایک توجیہ ہے، آیت میں بہت ساری توجیہات میں ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ محو اور اس بات سے مراد کیا ہے؟ ناسخ اور منسوخ ہے، سمجھ میں؟ نسخ اور عدم نسخ ہے۔ جو محو ہے وہ نسخ ہے، جو اس بات ہے وہ کیا ہے؟ عدم نسخ۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ تو مسئلے کی ایک مشابہت وہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ نسخ کے ساتھ ہے۔ دوسری مشابہت ہے استثناء کے ساتھ۔ کس چیز کے ساتھ؟ استثناء کے ساتھ مشابہت اس طرح ہے کہ مستثنیٰ یہ بیان کرتا ہے، استثناء یہ بیان کرتا ہے کہ وہ چیز جس کو مستثنیٰ کیا گیا، یعنی جس کو الا کے بعد لایا گیا، وہ صدر کلام میں مستثنیٰ منہ میں شامل ہی نہیں، وہ صدر کلام میں شامل ہی نہیں، مستثنیٰ منہ میں بالکل شامل ہی نہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے نا استثناء کے اندر۔ تو یہاں پر جبکہ کسی ایک غلام کو کیا کر دیا؟ خیار کے ساتھ خاص کر دیا، سمجھے؟ تو گویا کہ یہ شروع سے بیان آ گیا اس بات کا کہ ایک غلام ایسا ہے جو کہ سودے میں شامل نہیں ہے، ایک غلام ایسا ہے جو سودے میں شامل ہی نہیں ہے، اس کو شروع سے ہی مستثنیٰ کر دیا، تو مسئلے کی مشابہت ہو گئی کس چیز کے ساتھ؟ مستثنیٰ کے ساتھ بھی، دونوں کے ساتھ، نسخ کے ساتھ بھی اور مستثنیٰ کے ساتھ بھی، اس لیے کہ تخصیص اس کے بارے میں ہم نے ماقبل میں پڑھا کہ اس کی مشابہت نسخ کے ساتھ بھی ہے اور مستثنیٰ کے ساتھ بھی ہے، یا بھول گئے ہو؟ جی ہاں، تخصیص کی جو مشابہت ہے وہ نسخ کے ساتھ بھی ہے اور استثناء کے ساتھ بھی ہے، اس لیے یہاں پر جو مسئلہ ہے اس مسئلے کی بھی مشابہت وہ نسخ کے ساتھ بھی ہے اور مستثنیٰ کے ساتھ بھی ہے یا استثناء کے ساتھ بھی ہے، تو ہم اس مسئلے کو کہیں گے کہ یہ مسئلہ نظیر ہے تخصیص کی، یہ مسئلہ نظیر ہے کس کی؟ تخصیص کی۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب تفصیل خود ہی کرے گا، سمجھے نا کہ استثناء کا تقاضا کیا ہے اور نسخ کا تقاضا یہاں پر کیا ہے اور کون سی صورت اس کی تفصیل کیا ہے، سمجھے؟ وَنَظِيرُ النَّسْخِ وَنَظِيرُ التَّخْصِيصِ، اور نظیر تخصیص کی، چونکہ اس مسئلے کی مشابہت میں نے عرض کیا کہ وہ تخصیص اور نسخ اور استثناء دونوں کے ساتھ ہے، اور نسخ اور استثناء دونوں کے ساتھ مشابہت تخصیص کی ہے، تو یہ مسئلہ ہو گیا نظیر کس چیز کی؟ تخصیص کی، نہیں سمجھے؟ اس مسئلے کی مشابہت، جو مسئلہ ہم نے بیان کیا کہ ایک شخص نے 2 غلام بیچے الی آخرہ، یہ جو مسئلہ ہم نے بیان کیا جس کی کتنی صورتیں بیان ہو گئی؟ 4۔ اس مسئلے کی مشابہت
دو چیزوں کے ساتھ ہے، مستثنا کے ساتھ بھی اور سمجھے نا، اور مستثنا اور نسخ دونوں کی مشابہت، سمجھے نا، وہ تخصیص کے مسئلے کے ساتھ تھی کہ نہیں تھی؟ یعنی ہم نے یوں بیان کیا تھا کہ تخصیص مشابہ ہے نسخ کے ساتھ بھی، اور تخصیص مشابہ ہے کس کے ساتھ؟ استثناء کے ساتھ بھی، لہٰذا یہ مسئلہ جو ہے نظیر تخصیص ہو گیا، یہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ نظیر۔ اب دیکھیں جی کتاب میں دیکھنا، اب اوپر نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے نا؟ وہ نظیر التخصیص اور نظیر تخصیص کی ماں وہ مسئلہ ہے اذا باع جب بیچا ایک شخص نے عبدین دو غلاموں کو بألف کتنے میں بیچا؟ 1000 میں۔ کس شرط پر بیچا؟ علی انہ بالخیار کہ یہ بائع مرضی کا مالک ہوگا، اس بائع کو خیار ہوگا، خیار شرط ہوگا فی احدہما ان دونوں میں سے کسی ایک غلام کے اندر۔ سوال یہ ہے کہ یہ بے صحیح ہے یا یہ بے صحیح نہیں ہے؟ فرمایا دو شرطوں کے ساتھ صحیح ہے، اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں ہوگی تو پھر صحیح نہیں ہے۔ جب وہ دونوں شرطیں ہوں گی تو پھر وہی مسئلے کی پہلی صورت بنے گی، اور ایک ایک شرط یا دو شرطوں کو گھٹاتے جاؤ گے تو 3 اور صورتیں بن جائیں گی، ٹوٹل 4 صورتیں بن جائیں گی۔ صحہ صحیح ہے، یہ حکم لگا دیا، سمجھے نا؟ لیکن حکم تنجیزی نہیں ہے، حکم تعلیقی ہے، یعنی حکم کو معلق بالشرط کر دیا۔ صحیح تو ہے یہ بے، لیکن کب صحیح ہے؟ ان علم محل الخیار وثمنہ، بس ان علم محل الخیار وثمنہ، اگر محل خیار بھی معلوم ہو اور ثمن بھی معلوم ہو، دونوں چیزیں معلوم ہو پھر بے صحیح ہے۔ اگر دونوں چیزیں معلوم ہوں تو پھر بے کیا ہے؟ صحیح ہے۔ بار بار میں نے آپ کو بتا دیا کہ محل خیار سے مراد ہے غلام، کہ یہ والا غلام اس میں مجھے اختیار ہوگا، صحیح ہے۔ ثمن کا بھی میں نے بتا دیا کہ ثمن کو بھی معین کیا ہو، یہ 2 غلام 1000 کے ہیں، یہ بھی 500 میں یہ بھی 500 میں، یا یہ بھی 1000 میں یہ بھی 1000 میں، یا یہ 800 میں یہ والا 200۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ یہ نہیں سمجھا؟ آگے دیکھیں، کتاب میں دیکھنا، اوپر نہیں دیکھنا۔ لأن المبیع بالخیار يدخل في الایجاب للحکم، باقی صورتیں آگے آ رہی، صبر کرو تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ لأن المبیع بالخیار، ترجمے کو دیکھنا، جیسے ترجمہ کروں اسی طرح ترجمہ کرنا ہے آپ نے۔ کیونکہ وہ غلام جس کو بیچا گیا ہے خیار کے ساتھ، یا یوں معنی کرو لأن المبیع بالخیار، کیونکہ وہ چیز جس کو فروخت کیا گیا ہے، بیچا گیا ہے، بالخیار خیار کے ساتھ، سمجھا؟ یدخل فی الایجاب للحکم، وہ داخل ہے ایجاب میں، نہ کہ حکم میں، نہ کہ حکم میں۔ یا اس کو قاعدے اور قانون کے تحت بھی آپ بیان کر سکتے ہو، پھر یوں معنی کرو گے لأن المبیع بالخیار، کیونکہ وہ چیز جس کو بیچا جاتا ہے خیار کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، سمجھا؟ کیونکہ وہ چیز جس کو بیچا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ خیار، یعنی خیار شرط کے ساتھ، یعنی اس طور پر بیچا جاتا ہے کہ میں یہ چیز آپ پر بیچتا ہوں لیکن مجھے اس کے اندر کیا ہوگا؟ خیار ہوگا، سمجھے نا؟ اس کے بارے میں قانون کیا ہے؟ دیکھو نیچے، یدخل فی الایجاب للحکم، وہ داخل ہوتی ہے ایجاب کے تحت میں، للحکم، لیکن حکم کے تحت میں یہ مبیع داخل نہیں ہوتی۔ ایجاب میں داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ سودے کے اندر، عقد کے اندر وہ شامل ہے۔ حکم میں داخل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت مشتری کی
اس پر اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ من لہ الخیار اپنے خیار کو ساکت نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ من لہ الخیار میں نے اس لیے کہہ دیا کہ خیار تو کبھی مشتری کا بھی ہوتا ہے نا، لیکن ہمارے مسئلے میں بائع کا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ولی سے پتہ خبر نشو پی. لأن المبيع بالخيار زکه چې هغه شی چې هغه خرڅ کړي شو په شي سره خيار سره يدخل هغه شی داخل وی فی الایجاب په ایجاب کې یعنی په سودے کې داخل شو. په سودے کې څه شو؟ دا غلامم در باندې خرڅوما، دا غلامم در باندې خرڅوما، دا دواړه غلامان په تا باندې په 1000 روپۍ باندې خرڅوما، نو خو سودے کې شامل شو کنه. خو په دې کې به ماته اختیاري، په دې کې به ماته څه شی وي؟ اختیاري. نو سودے کې خو دواړه شامل دي کنه. بالکل ٹھیک شو مولانا صاحب؟ لأن المبيع بالخيار يدخل في الإيجاب للحکم، کیونکہ مبیع بالخیار وہ داخل فی الایجاب ہوتا ہے لیکن للحکم. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ بالکل حکم میں داخل نہیں ہوتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی مشتری کی ملکیت کے اندر وہ چیز جاتی نہیں ہے، باقی بائع کی ملکیت سے نکلتی ہے یا نہیں نکلتی ہے وہ ہدایہ کا مسئلہ ہے. سمجھ میں آیا؟ فصار فی السبب کالنسخ، فصار فی السبب کالنسخ. توجہ، پھر ہو گیا یہ سبب کے اندر نسخ کی طرح. وفی الحکم کالاستثناء، اور حکم کے اندر ہو گیا کس کی طرح؟ استثناء کی طرح. آیا معنی سمجھ میں؟ یا نہیں سمجھا؟ فسارا تو پھر ہو گیا یہ مسئلہ ہمارا تخصیص والا. فی السبب کس چیز کے اندر؟ سبب کے اندر، عقد کے اندر. فی السبب فی العقد. کالنسخ کس چیز کی طرح ہو گیا؟ نسخ کی طرح ہو گیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ نسخ کے اندر بھی محو بعد الاثبات ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی جب ایک غلام کو کیا کر دیا مولوی صاحب؟ نکال دیا خیار کے ذریعے سے، تو یہ محو بعد الاثبات ہو گیا. فصار فی السبب کالنسخ، تو ہو گیا یہ سبب کے اندر، عقد کے اندر، کالنسخ کس چیز کی طرح؟ نسخ کی طرح. آیا معنی سمجھ میں؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ وفی الحکم کالاستثناء، اور حکم کے اندر کس چیز کی طرح ہو گیا؟ استثناء کی طرح ہو گیا. استثناء کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مستثنیٰ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مستثنیٰ منہ کے اندر یہ چیز داخل نہیں ہے، یہ والی چیز جس کو ہم نے الگ کیا ہے یہ صدر کلام میں داخل نہیں ہے. تو نسخ کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ معارضے کا ہوتا ہے، استثناء کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بیان کا ہوتا ہے. آیا معنی سمجھ میں؟ یا نہیں سمجھ میں آیا؟ فَإِذَا جُهِلَ أَحَدُهُمَا، جب مجہول ہو گئی کوئی ایک بھی چیز ان دونوں میں سے، یا محل خیار کیا ہو گیا مولوی صاحب؟ مجہول ہو گیا، یا جو ہے ثمن کیا ہو گیا؟ مجہول ہو گیا. لا یصح، تو پھر عقد صحیح نہیں ہے. اے لا یصح العقد. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ گویا کہ یہ 3 صورتیں اس نے بیان کر دی. کتنی صورتیں بیان کر دی مولوی صاحب؟ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کیسے 3 صورتیں بیان کر دی؟ فَإِذَا جُهِلَ أَحَدُهُمَا، أَحَدُهُمَا کہہ کر اشارہ کر دیا کہ محل خیار مجہول ہو گیا. لا یصح، سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ تو عقد صحیح نہیں ہوگا. فَإِذَا جُهِلَ أَحَدُهُمَا کہہ کر یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اگر ثمن میں جہالت آ گئی لا یصح. جب ایک ایک مجہول ہونے کی صورت میں لا یصح کا حکم لگا، تو پھر جب دونوں کے دونوں مجہول ہو گئے تو پھر بطریق اولا لا یصح کا حکم لگے گا کہ نہیں؟ بالکل. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ تو ایک ہی لفظ میں اس نے کتنی صورتیں بیان کر دی مولوی صاحب؟ 3 صورتیں بیان کر دی. آگے تفصیلی بھی بیان کرے گا. سمجھے؟ فَإِذَا جُهِلَ، جب مجہول ہو گئی، احدہما کوئی ایک چیز، یعنی 2 غلاموں میں سے
ایک غلام جو ہے اس میں کیا آ گئی؟ جہالت آ گئی. جہالت کا معنی کیا ہے؟ یوں کہا کہ بھئی یہ 2 غلام آپ کے اوپر بیچتا ہوں، اس کی قیمت بھی 500، اس کی قیمت بھی 500، لیکن ان دونوں میں سے مجھے ایک کے اندر خیار ہوگا. اب وہ ایک کون سا ہوگا؟ جوہلا، وہ مجہول ہے. لا یصح، یہ عقد صحیح نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا یوں کہا کہ جناب یہ دونوں غلام آپ کے اوپر 1000 میں بیچتا ہوں، اس والے غلام میں مجھے خیار ہے، لیکن اب اس کی قیمت اور اس کی قیمت الگ الگ ذکر نہیں کی، تو جوہلا احدہما ہو گیا. نہیں سمجھا؟ اور اگر دونوں مجہول ہوں تو پھر تو بطریق اولا جو ہے لا یصح کا حکم لگے گا، کیونکہ پھر تو علت تام ہو گئی. پتہ نہ سب پھر رہی کہ نا ملی سے. دیکھیں لا یصح صحیح نہیں ہوگا لشبہ الاستثناء، کس چیز کی مشابہت کی وجہ سے؟ استثناء کی مشابہت کی وجہ سے. کیونکہ قانون آپ نے مستثنیٰ کے بارے میں ایک بار نہیں 2-3 بار تکرار کے ساتھ ما قبل میں پڑھا تھا کہ جب مستثنیٰ کے اندر جہالت ہوتی ہے تو وہ موجب ہوتی ہے مستثنیٰ منہ ہو اور صدر کلام کی جہالت کو. یاد مدی غیر مدی مری سے. ہاں جب مستثنیٰ مجہول ہوتا ہے تو مستثنیٰ منہ کے اندر بھی کیا آ جاتی ہے؟ جہالت آ جاتی ہے، وہ بھی مجہول ہو جاتا ہے. جب الا کے بعد والی چیز جو ہے مجہول ہوتی ہے تو صدر کلام اور الا سے پہلے والی چیز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ مجہول ہو جاتی ہے. مجہول ہو جائے گی تو پھر بے صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ مفزیر الفساد ہوگی. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اچھا جی. وَإِذَا عُلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَإِذَا عُلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور جب دونوں کے دونوں کیا ہو؟ معلوم ہو. دونوں کے دونوں کیا ہو؟ معین ہو. یعنی یہ والا غلام محل خیار بھی معین ہو اور قیمت بھی اتنی، دونوں کیا ہو؟ واضح ہو، پہلے سے معلوم ہو، معین ہو. توجہ ہے کہ نہیں؟ محل خیار بھی معلوم ہو اور ثمن بھی معلوم ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یسے ہو تو پھر بے بالکل کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. لشبہ النسخ، کیونکہ اس کی مشابہت ہے کس چیز کے ساتھ؟ نسخ کے ساتھ. اور نسخ کے بارے میں آپ نے قانون پڑھا تھا تفصیل کے ساتھ کہ ناسخ اگر معلوم ہوگا تو پھر منسوخ کو ختم کر دے گا، اور اگر ناسخ مجہول ہوگا تو خود ختم ہو جائے گا. آیا معنی سمجھ میں یا نہیں سمجھا؟ وَلَمْ يُعْتَبَرْ هَا هُنَا شِبْهُ الْاِسْتِثْنَاءِ، اور یہاں پر پھر مشابہت استثناء کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. حَتَّى يَفْسُدَ، یہاں تک کہ فاسد ہو جائے عقد بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ، شرط فاسد کی وجہ سے. بخلاف الحر والعبد، بخلاف اس مسئلے کے جس میں ایک حر ہوتا ہے والعبد دوسرا عبد ہوتا ہے. اذا بین حصۃ کل واحد منہما عند ابی حنیفہ، جب بیان کر دیا جائے حصہ ہر ایک کا الگ الگ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ اسی طرح ہے. تفصیل اس کی صفحہ 145 اور جو ہے وہ آ رہی ہے آخری 2 لکیروں کے اندر، کل کے سبق میں آ جائے گی انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس مسئلے کو وہاں کے لیے چھوڑ دیں. یہاں تک مسئلہ سمجھا؟ وہ بیان مناسبت حد تخصیص، اور اس مسئلے کی تخصیص کے ساتھ مناسبت کا بیان یوں ہے کہ ان التخصیص یشابہ النسخ. اب مزید تفصیل کر لیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان التخصیص یشابہ النسخ بیاقبل مسئلے طرح. صحیح ہے کہ تخصیص مشابہ ہے کس چیز کے ساتھ؟ نسخ کے ساتھ. کس طرح؟ بصیغتہ، اپنے صیغے کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ عقد کے لحاظ سے، تبدیل بعد از ثبوت کے لحاظ سے، محو بعد الاثبات کے لحاظ سے. والاستثناء، اور اسی طرح یہ تخصیص مشابہ ہے کس چیز کے ساتھ؟ استثناء کے ساتھ. بحکمہ، حکم کے لحاظ سے کہ ایک غلام جو ہے وہ شروع سے ہی مستثنیٰ ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟
بحکم ہی یعنی ملکیت مشتری کے لیے ثابت نہیں ہو رہی ہے. وہاں ہونا اور یہاں پر العبد الذی وہ غلام فیہ الخیار جس کے اندر خیار ہے داخل فی الایجاب للحکم وہ سودے میں تو داخل ہے لیکن حکم یعنی ملکیت للمشتری میں داخل نہیں ہے. داخل فی الایجاب صفقے کے اندر اور سودے کے اندر تو شامل ہے للحکم لیکن حکم کے اندر شامل نہیں ہے یعنی ملکیت مشتری کے لیے ثابت نہیں ہوگی. علامہ عرفہ جس طرح کی یہ بات ہم نے معلوم کر لی ہے پہلے سمجھے نا جیسا کہ معلوم کر لیا گیا ہے ما قبل کے بیان سے. فمن حیث انہ داخل فی الایجاب تو اس حیثیت سے کہ یہ داخل فی الایجاب ہے یعنی یہ غلام سمجھے نا سودے کے اندر داخل ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھے؟ یکون ردہ بخیار الشرط تبدیلا تو اس کا واپس کرنا خیار شرط کی وجہ سے تبدیلا یہ کیا ہوگی تبدیلی ہوگی. جب یہ تبدیلی ہوگی یعنی محو بعد الاثبات ہوگا فیکون کالنسخ تو یہ کس چیز کی طرح ہو جائے گا نسخ کی طرح ہو جائے گا. ومن حیث انہ غیر داخل فی الحکم اور اس حیثیت سے کہ یہ بالکل حکم کے اندر داخل ہی نہیں ہے یکون ردہ بخیار الشرط تو پھر ہو جائے گا اس کا لوٹانا بخیار شرط خیار شرط کی وجہ سے کیا ہو جائے گا بیان انہ لم يدخل بیان اس بات کا انہ لم يدخل کہ یہ شروع سے داخل ہی نہیں تھا. اور استثناء میں بھی یہی ہوتا ہے سمجھے نا کہ وہ بطریق بیان اور وضاحت کے ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ صدر کلام میں داخل ہی نہیں ہے. جاءنی القوم الا زیدا تو زید شروع سے ہی کیا ہے خارج ہے قوم سے سمجھ میں اس کے لیے مجیت کا حکم ثابت نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھا؟ فیکون کل استثناء تو یہ ہو جائے گا کس چیز کی طرح استثناء کی طرح. تو ایک حیثیت اس کی کس چیز کے ساتھ ہے نسخ کے ساتھ ہے دوسری حیثیت میں وہ کس چیز کے ساتھ لگ رہا ہے استثناء کے ساتھ لگ رہا ہے. وَإِذَا كَانَ لَهُ شِبْهَانِ يَكُونُ كَالتَّخْصِيصِ الَّذِي لَهُ شِبْهٌ بِالنَّسْخِ وَشِبْهٌ بِالِاسْتِثْنَاءِ اور جب اس کے لیے دو مشابہت ہیں تو ہو جائے گا یہ مسئلہ کس چیز کی طرح اس تخصیص کی طرح جس کے لیے ایک مشابہت نسخ کے ساتھ ہے وَشِبْهٌ بِالِاسْتِثْنَاءِ اور دوسری مشابہت جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہے استثناء کے ساتھ ہے. فَلِرِعَایَةِ الشِّبْهَيْنِ تو دونوں شبہوں کی رعایت رکھتے ہوئے قلنا ہم نے کہہ دیا ان علما محل الخیار وثمنه يصح البيع والا فلا اگر محل خیار بھی معلوم ہو ثمن بھی معلوم ہو تو بیع بالکل صحیح ہو جائے گی. والا فلا اگر دونوں میں سے ایک بھی معلوم نہ ہو یا دونوں معلوم نہ ہو فلا تو پھر بیع صحیح نہیں ہوگی. داخلی کی میں ترجمہ ذکر ہوگا جدا پر خبری مجاوب صحیح نا جی. وهذه المسألة على أربعة أوجه نصبها غسل رسولة النبي سبحان الله وبحمده. ونظير التخصيص ما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما صح ان علم محل الخيار وثمنه. ایک شخص ہے